آحد کا ترجمہ، آپ یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، سورہ اخلاص کا ترجمہ آپ نکال کے دیکھ لیں. میں ان لوگوں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ترجمہ کیا لکھا ہے؟ آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے. آپ یقین کر لیں میں نے کبھی یہ ترجمہ نہیں کیا کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کتاب کی تو سند ٹھیک ہے. دیکھو جی، میرا مطلب ہے اگر سند کی بات آپ کریں گے تو پھر میں خود کہوں گا کہ امام ابو حنیفہ کی سند ٹھیک نہیں ہے. نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ امام ابو حنیفہ کے بیٹے حماد کو، نہ ان کے پوتے اسماعیل کو تمام محدثین نے مجروح قرار دیا ہے. ہم سے تو وہ سوال کرے وہ شخص جس کی اپنی سند صحیح ہو، جن کی اپنی سند صحیح نہیں، وہ ہم سے صحیح حدیث کی اور پھر بھی ان کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تو ایک دن اللہ کی کتاب نہیں پڑھائی، اس پہ درس نہیں دیا، اللہ کے رسول کی حدیث ایک دن نہیں پڑھائی، ایک دن املا نہیں کرایا حدیث کا، صرف فرضی اور تخیلاتی مسائل پہ ساری رات لگے رہتے تھے. اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے، اس کا میں نے 2-3 مثالیں یہاں پیش کی ہیں الحمدللہ ان دلائل کی موجودگی میں. اور پھر دیکھو کتنی سادہ بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہمیں کسی دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح اللہ کی موجودگی میں دوسرا الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسرا راہبر اور رہنما نہیں. اور یہی وہ نظریہ ہے. میں آپ کو صاف بتاؤں، اس نظریے میں اتنی طاقت اور قوت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ 7 زمینیں 7 آسمان، 7 زمینیں 7 آسمان، آپ ان کا ایک حلقہ بنا لیں مثال کے طور پر، اور ان کے اوپر لا الہ کی ضرب لگائیں. یہ 7 یعنی 14 کے 14 یعنی 7 زمینیں اور 7 آسمان لا الہ کی طرف سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے حضرت علامہ اقبال نے کہا ہے قوت توحید سے بازو تیرا کبھی ہے. اللہ اللہ، قوت توحید سے بازو تیرا کبھی. آپ لا الہ پڑھ کے تو دیکھیں اس لا الہ میں کتنی طاقت ہے. یہ کتنا بڑا ایٹم بم ہے، بلکہ ہائیڈروجن بم ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ لا الہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے میں وہ طاقت اور قوت نہیں. لیکن میں اپنے بارے میں یہ بات نہیں کہوں گا. الحمدللہ مجھے لا الہ کا ادراک ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کے مقابلے میں دوسری کوئی چیز بالکل نہیں بھاتی، بالکل جنستی نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کوئی شخص نہیں جنستا. انہی لوگوں کا ہم احترام کرتے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کا ابلاغ کیا ہے. اور قرآن و حدیث کا ابلاغ کرنے والوں میں یعنی حدیث کے مسئلے میں جناب حضرت امام بخاری یعنی حدیث کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. ہر شخص کو حضرت امام بخاری سے اپنا تزکیہ لینا پڑے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں. جس کو امام بخاری سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے وہ ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ٹھیک. الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک. آپ اس طرح کی جو گفتگو کرتے ہیں پاکستان میں بھی آپ کی کیسٹ اور سیڈیز سے یہی سمجھ آتا ہے کہ حنفیت کے خلاف آپ نے محاذ کھولا ہوا ہے. کیا احناف نے آپ کی ان گفتگو پر کوئی نوٹس لیا ہے یا آپ کے خلاف کیا کچھ کرتے ہیں؟ اللہ اللہ کیا کچھ نہیں ہوا. آپ یقین کریں میں حلفاً کہتا ہوں، میں ایک جگہ میاں چنوں کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ ہے عبدالحکیم، میں نے وہاں تقریر کی. وہاں مفتی عبد الرحمان ہوتے تھے. یہ جب اہل حدیث ہوئے وہاں کے دیوبندیوں نے بڑا ادھم مچایا. وہاں کی جماعت کسی طرح نہ کسی طرح مجھے وہاں لے گئی. میں نے وہاں پر 2-2.5 گھنٹے تقریر کی اور ایک شخص باقاعدہ سائیکل پہ رائفل لے کے
ان راستوں پہ گشت کر رہا ہے جہاں سے اس کے مطابق میں نے گزرنا تھا، اور وہ میرے قتل کے لیے مامور ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ فیصلہ میرا اکیلے کا ہے کہ میں ابو حنیفہ کی حرمت پہ آج اس آدمی کو قتل کر دوں۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ کہ آپ کو پتا، میں نے بتایا کہ میں لا الہ الا اللہ کو الحمدللہ اس معنی کو میں سمجھتا ہوں، تو میں پتہ نہیں کس طرف سے نکل گیا، وہ کہتا مجھے پتہ ہی نہیں لگا آپ کا کہاں نکل گیا۔ اچھا، جب آپ نکل گئے تو میں مایوس ہو گیا ہوں۔ مایوسی کے بعد میں نے کہا یار اس آدمی نے جو تقریر کی ہے یہ میں اس کی کیسٹ لے کے سنوں نا؟ کہنے گا میں نے آپ کی کیسٹ لی، کیسٹ لے کے جو آپ نے باتیں کی، جو حوالے دیے، میں نے وہ کوئی ایک ہفتہ لگا کے ان سب حوالوں کو چیک کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ سارے حوالے ہماری کتابوں میں موجود ہیں، میں اسی دن اہل حدیث ہو گیا۔ اب وہ مجھے مل رہا ہے کہ میں آپ کا قاتل تھا، اب میں آپ کا فدائی ہوں، الحمدللہ۔ اور یہ بے شمار واقعات ہیں، یعنی میرے راستے روکے گئے، یعنی سیدھی فائرنگ تو میرے اوپر پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوئی، اور پتھروں کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت، اللہ حفاظت، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاکم اور آپ کی جو کاوشیں ہیں اللہ ان کو شفا آمین آمین آمین۔ آپ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی زیارت کی کے لیے تشریف لائے ہیں، یہاں پر جو دینی خدمات اللہ 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 ہیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اور جدہ اور قرب دوار کے علاقے میں، یہاں کی سعودی عرب کی حکومت کی جو خدمات ہیں ان پر آپ میں صرف دو لفظ بول لوں گا، آل سعود، آل شیخ، ان کی جو خدمات ہیں میرے پاس ان کے لیے لفظ ہی نہیں، اتنی خدمات ہیں، کون کون سی گنوائیں۔ حرمین کی توسیع دیکھ لیں، اور پھر عقیدہ توحید کی جو حفاظت ان لوگوں نے کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں ان کی سلامتی کے لیے آپ یقین کر لیں، اپنے پاکستان میں بھی سعودی حکومت کے لیے میں رات دن دعائیں مانگتا ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اور آل شیخ کے لیے، چونکہ میں بھی مولوی ہوں اور آل شیخ بھی ساری مولوی ہے، اور محمد بن عبد الوہاب سے تو ہم لوگ ویسے ہی ذہنی طور پر متاثر ہیں، الحمدللہ، ان کے لیے بھی دعائیں جاری رہتی ہیں۔ اور پھر جب ان حضرات کی یعنی آل سعود کی حرمین کی خدمات دیکھتے، آپ یقین کرنے دنگ رہ جاتا ہوں میں پھرتا ہوں نا آج کل مکہ معظمہ میں بھی، مدینہ طیبہ میں بھی، ہائے ہائے اتنا انتظام، میرا مطلب کہیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ میں یہ کہوں یار ان کو یہ تجویز دینی چاہیے یہ کام کرو، الحمدللہ۔ اللہ ان سے اور کام لے، اور اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کی حکومت قائم رکھے، میں دل و جان سے یہ دعائیں مانگتا ہوں، آمین۔ یہاں جو اہل حدیث حضرات بر صغیر سے جن کا تعلق ہے، وہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا علماء کرام بر صغیر کے جو یہاں مملکت میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو آپ کچھ نصیحت یا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، میں پیغام ہی یہی ہے، دیکھیں میرا پیغام لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اسی کو آپ سمجھیں، اور میں نے اس کی وضاحت سورہ اخلاص کے ذریعے کی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ آمین اپنے اہل و عیال میں واپس لوٹائیں، آمین آمین، اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و آمین استقرار عطا فرمائے، اور آمین۔ پاکستان میں وہ امن اور جو اسلام جس کا نقطہ جس کی فکر اسلام لے کر آیا تھا، اس امن کو اللہ رب العالمین پاکستان کی سرزمین پر دیکھنے کا جو ہمارا خواب ہے اللہ رب العالمین پورا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔